ناظرین، پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک بڑی خبر آج آئی ہے. میرے خیال میں اس سے وہ کافی خوش ہوں گے. 6 اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو ججز ہیں ان کا خط بھی جو ہے وہ زیر بحث آیا ہے اس سپریم جوڈیشل کونسل میں. قاضی فائز صاحب نے تو ان کے اوپر یہ الزام لگتا ہے کہ انہوں نے وہ جو 6 ججز کا خط تھا اسے بالکل اگنور کر دیا تھا. لیکن آج پاکستان تحریک انصاف نے کوئٹہ میں جلسے کا اعلان کیا ہوا تھا تو وہاں پہ جو ہے وہ ان کو نہیں اندر انٹر ہونے دیا. وہاں پہ شیلنگ شروع ہوئی، لاٹھی چارج ہوا ہے وہاں پہ. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین، پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک بڑی خبر آج آئی ہے. میرے خیال میں اس سے وہ کافی خوش ہوں گے. کم از کم میں سوشل میڈیا کے اوپر جو ریاکشن دیکھ رہا تھا اس پہ تو ایسا ہی لگتا ہے کہ دے ور کوائٹ ہیپی اباؤٹ اٹ. ڈیٹیلز تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں. بڑی اہم خبریں، کچھ اور ڈیولپمنٹس بھی ہیں. عدلیہ کے حوالے سے آج ایک اہم میٹنگ ہوئی ہے، اس کی ڈیٹیلز بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے. بیل آئیکن پریس کیجیے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. 16 لاکھ سبسکرائبرز کے ٹارگٹ کی طرف ہم چل رہے ہیں اور انشاءاللہ جلدی یہ نمبر جو ہے وہ ہم اچیو کرنے کی کوشش کریں گے آپ کی مدد سے. میرے خیال میں سب سے پہلے جو خوشخبری وہ پاکستان تحریک انصاف یا مسلم لیگ نون یا حکومت یا کسی اور کے لیے نہیں بلکہ تمام پاکستانیوں کے لیے ہے، اور وہ یہ ہے کہ جناب پاکستان نے آسٹریلیا کو دوسرے ون ڈے انٹرنیشنل میں بڑا زبردست آؤٹ کلاس کیا. لٹرلی آؤٹ کلاس از دا ورڈ. مجھے تو لگ ہی نہیں رہا تھا کہ پاکستان کی ٹیم کھیل رہی ہے. یقین نہیں آ رہا تھا آنکھوں کے اوپر کہ جناب یہ ہم دیکھ کیا رہے ہیں. لیکن ماشاءاللہ وہ جس طرح انضمام الحق کہتے ہیں نا، بوائز پلیڈ ویل، تو بوائز ریئلی ڈیڈ پلے ویل. اور بڑی خوشی ہو رہی تھی ان کو دیکھتے ہوئے. 3 ون ڈیز کی جو سیریز ہے 1-1 سے برابر ہو گئی ہے. پاکستان کے لیے بڑا کروشل تھا یہ میچ جیتنا اگر اس نے سیریز کو الائیو رکھنا تھا. تو سنڈے کو اب صبح 8:30 بجے جو ہے وہ آپ ایک قسم کا سمجھ لیجئے کہ فائنل میچ جو ہے کھیلا جائے گا جو فیصلہ کرے گا سیریز کس کے نام آتی ہے. 2017 کے بعد پاکستان کو یہ بڑی کامیابی ملی ہے. اب میں یہاں پہ ویسے ایک سوال بنتا ہے کہ ویسے تو کرکٹ کے اندر جب خراب ہوتا ہے تو محسن نقوی صاحب کو کافی برا بھلا کہا جاتا ہے، لیکن اب اس کامیابی کے بعد بھی کیا محسن نقوی صاحب کی کوئی تعریف بنے گی یا نہیں؟ کیونکہ آبویسلی اگر آپ برائی کرتے ہیں تو پھر اچھائی بھی کریں، اور اگر پھر اچھائی کرتے ہیں تو پھر برائی بھی کریں. یہ مطلب یہ تو نہیں ہو سکتا نا، یا پھر کچھ بھی نہ کریں. تو دونوں جو ہے وہ صورتیں ڈیفینیٹلی اس سارے معاملے میں ہونی چاہیے. اچھا جی، اس کے علاوہ کرکٹ سے ریلیٹڈ اگلی خبر بھی یہ ہے کہ بھارتی میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے معاف کیجیے گا، بھارتی میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ جناب بھارت جو ہے وہ چیمپئنز ٹرافی کھیلنے کے لیے پاکستان نہیں آ رہا. لیکن ذہن میں رکھیے گا یہ بھارتی میڈیا نے رپورٹ کیا ہے. انہوں نے سیکورٹی کنسرنز کے حوالے سے پچھلے کئی مہینوں سے آلریڈی یہ آپس میں جو ہے وہ نوک جھونک چل رہی تھی، اور بھارتی میڈیا بار بار یہ کہتا تھا کہ جناب ریزرویشنز ہیں وہ نہیں آئیں گے. تو اب جو ہے وہ بھارتی میڈیا نے ایک مطلب کلیئر کٹ یہ اعلان کیا ہے. ذہن میں رکھیے گا کہ BCCI نے یا بھارتی کرکٹ بورڈ نے ابھی تک آفیشلی اس کی اناؤنسمنٹ نہیں کی ہے، لیکن بھارتی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے. اور آبویسلی اگر ان کا میڈیا رپورٹ کر رہا ہے تو اس کی فیڈنگ کہاں سے ہو رہی ہے؟ بھارتی کرکٹ بورڈ سے ہی ہو رہی ہوگی. البتہ اس کے اوپر چیئرمین PCB محسن نقوی نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جی مجھے آفیشلی اب تک کوئی انٹیمیشن نہیں آئی ہوئی بھارتی کرکٹ بورڈ کی طرف سے یا ICC کی طرف سے. سو آئی ایم اسٹل کیپنگ مائی ہوپس الائیو. لیکن فرینکلی اسپیکنگ اصل بات جو اندر کی ہے وہ یہ ہے کہ مشکل لگ رہا ہے کہ بھارتی ٹیم جو ہے وہ آئے. بٹ لیٹس سی، ہو سکتا ہے کہ کوئی تبدیلی آ جائے، وقت کے ساتھ کوئی معجزہ ہو سکتا ہے. یہاں پہ تو میاں صاحب نے جو ہے وہ بھارتی صحافیوں کے ساتھ ملاقاتیں وغیرہ بھی کر لی تھیں. اتنا کچھ مطلب ان کو فیور دی گئی تھی، لیکن اوپر سے بھارت جو ہے وہ کہتا ہے جی ایسی ٹیم ایتھے نہیں بھیجنی. اچھا جی، اس کے علاوہ پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں آج بھی بڑی تیزی دیکھنے میں آئی. پورا ہفتہ ہی جو ہے وہ بڑا پازیٹیو سینٹیمنٹ رہا. آج بھی جو ہے وہ انڈیکس نے 93,140 پوائنٹس کی سطح کے اوپر جو ہے وہ ٹریڈ ہوتا ہوا دکھائی دیا گیا، اور ہائی کے اوپر ہائی جو ہے وہ اسٹاک مارکیٹ لگا رہی ہے. اسموگ کے حوالے سے ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ جناب لاہور جو ہے وہ ابھی بھی ہمارے لیے بڑا پرابلمٹک ہے. لاہور جو ہے اگین موسٹ پولوٹیڈ سٹی ان دا ورلڈ. یہی صورتحال آج بھی رہی، اور ہر جگہ ماسک جو ہے وہ آپ کو پہننے پڑ رہے ہیں اگر آپ ماسک پہننا چاہتے ہیں. ویسے تو ماشاءاللہ یہاں پہ ایسے بھی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں فرق ہی نہیں پڑتا، وہ ماسک پہنتے ہی نہیں ہیں، لیکن پہننا چاہیے. اس وقت جو لاہور کی صورتحال ہے بالکل پہننا چاہیے. تو اس کے پیش نظر لاہور ہائی کورٹ نے آج ایک بڑی ڈیولپمنٹ کی ہے، اور انہوں نے جناب رات 8 بجے تمام مارکیٹس جو ہے وہ بند کرنے کا حکم جاری کیا ہے. اور انہوں نے کہا کہ اتوار کے روز بھی جو ہے تمام مارکیٹس بند رہیں گی. جسٹس شاہد کریم نے یہ ریمارکس دیے کہ ہر سماعت پر اسموگ کو کنٹرول کرنے کے لیے اقدامات کا کہتے رہے ہیں. ایسا حکم نہیں دینا چاہتے جس پر عمل درآمد ممکن نہ ہو. لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد کریم کے روبرو اسموگ کے تدارک کے حوالے سے مختلف محکموں نے کارکردگی رپورٹس پیش کی. عدالت نے کہا کہ گاڑیوں کے موٹر وے اور رنگ روڈ پر داخلے پر پابندی عائد کی جائے. ٹرک اور ٹریلر کی شہر میں داخلے پر پابندی عائد کی جائے. عدالت نے کہا کہ ٹرک اور ٹریلر اسموگ اور ماحولیاتی آلودگی کا بڑا سبب بنتے ہیں. اچھا، یہ جو مارکیٹس 8 بجے بند کرنے والی بات ہے نا، یہ پہلے بجلی بچانے کے پوائنٹ آف ویو سے بھی بہت دفعہ ہو چکی ہے کہ جناب مارکیٹس جو ہیں وہ جلدی بند کی جائیں، لیکن ہر دفعہ ٹریڈرز کی جانب سے یا بزنس مین جو ہیں ان کی جانب سے رجسٹ کیا جاتا ہے کہ نہیں یہ پاسبل ہی نہیں ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا.
جبکہ آئی بلیو، میں آپ کو بڑا کھل کے بتا سکتا ہوں کیونکہ میری فیملی کا تعلق جو ہے وہ یہی بزنس طبقے سے ہی ہے سارا، تو ہمیں اچھی طرح پتہ ہے بالکل ہو سکتا ہے 8 بجے جو ہے وہ بند کرنے میں کوئی پرابلم نہیں اگر آپ کرنا چاہیں تو، لیکن ہماری ول نہیں ہے. ہمیں بس ہم بیٹھے رہتے ہیں، ہمارے ذہن میں ہوتا ہے بس آخری وقت تک بھی جتنا ہم کھول سکتے ہیں نا تو شاید کوئی کسٹمر آ جائے گا، شاید کوئی کسٹمر آ جائے. کسٹمر نے اگر آنا ہوگا نا میرے بھائی، اس کو پتا ہوگا 8 بجے بند ہوتا ہے تو وہ 8 بجے سے پہلے بھی آ جائے گا. آپ کا بینک نہیں بند ہوتا، آپ کا بینک بھی تو شام کو بند ہو جاتا ہے نا. جس نے بینک کا کام کرنا ہوتا ہے اس کو ٹائمنگس کا پتہ ہے، بھجن اتنے بجے بینک بند ہو جائے گا، اس کے بعد گیٹ کے اندر نہیں جانے دیا جائے گا. وہ اپنے بینک کا جو بھی کام کرنا ہوتا ہے اس سے پہلے کر لیتے ہیں. اگر آپ کی چیز بک رہی ہے تو 8 بجے سے پہلے بھی بکے گی، اور اگر نہیں بک رہی تو وہ 8 بجے کے بعد بھی نہیں بکے گی، معذرت کے ساتھ. تو خیر آئی تھنک دس از اے گڈ اسٹیپ اگر اس کے اوپر امپلیمنٹ کیا جا سکے. ویسے امپلیمنٹ کرنے کو تو اور بھی بہت کچھ ہے، لیکن اگر یہ امپلیمنٹ کیا جا سکے. اس کے علاوہ پنجاب حکومت نے اسموگ پر قابو پانے کے لیے گرین لاک ڈاؤن کا اس میں توسیع کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور اس کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کیا گیا ہے. اور عوامی مقامات پر 17 نومبر تک جو ہے یہ گرین لاک ڈاؤن ہوگا، اور اس کے پیش نظر پارکس، تفریح گاہوں، عجائب گھر 10 دن کے لیے جو ہے وہ بند کر دیے گئے ہیں. پبلک اور پرائیویٹ پارکس، چڑیا گھر، پلے گراؤنڈ، عوام کا داخلہ بند کر دیا گیا ہے. اور اس نوٹیفیکیشن کے مطابق مقبروں، جوائے لینڈ، اس کے اوپر بھی عوام کا داخلہ جو ہے وہ بند کر دیا گیا. بائی دا وے اسموگ جو ہے اب صرف لاہور نہیں بلکہ ملتان اور فیصل آباد کو بھی تنگ کرنا شروع ہو چکی ہے. مطلب یہاں تک اٹ از سچ اے سیریس پرابلم. اور میں پھر وہی بات کہوں گا کہ پنجاب کے اندر یہ سب کچھ ہو رہا ہے پنجاب کی لیڈرشپ کی طرح، وی کانٹ سی. بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر شوڈ ایکچولی کم ٹو لاہور. اب تو یہ صورتحال بن گئی ہے کیونکہ یہ بھی تو ظاہری بات ہے، انہی کا شہر، یہ اس صوبے کی وزارت اعلیٰ انہوں نے سنبھالی ہوئی ہے بڑی دیر، تو ان کو یہاں پہ فوراً آ کے جو ہے وہ اقدامات ہینڈل کرنے چاہیے، اسپیشلی وین مریم نواز از ناٹ اوور ہیئر. تو ان کو آ کے ان معاملات کو ڈائریکٹلی ہینڈل کرنا چاہیے. لیکن پھر وہی بات آ جاتی ہے، ایک تو انٹرنل جو پارٹی پالیٹکس ہے اس کے بھی تو بڑے مسئلے مسائل ہیں نا. اچھا جی، اس کے علاوہ اب ذرا کچھ سیاسی اور قانونی خبروں کی طرف آتے ہیں. ایک تو سپریم کورٹ میں جوڈیشل کمیشن کا اجلاس جو ہے وہ ختم ہو گیا، اور جوڈیشل کمیشن اجلاس میں جسٹس منصور، جسٹس منیب، جسٹس امین الدین سمیت 11 ممبران نے شرکت کی. پاکستان بار کونسل کے جو ممبر ہیں وہ شرکت نہیں کر سکے. ان کے جو نمائندے ہیں اختر حسین صاحب، بتایا جاتا ہے کہ ان کی اہلیہ کی بیماری کی وجہ سے جو ہے وہ شرکت اس کے اندر نہیں کر سکے. اور ساتھ ہی ساتھ اس نے بیسکلی جو اصل فیصلہ کرنا تھا وہ سندھ ہائی کورٹ کے حوالے سے آئینی بینچ بنائے جانے تھے، لیکن اس میں اب یہ بتایا گیا ہے کہ وہ بینچ جو ہے وہ ابھی نہیں بنائے جا سکے. اور ابھی تک جو ہے وہ جو آلریڈی بینچز موجود ہیں جو بنے ہوئے ہیں کورٹ کے اندر، سندھ ہائی کورٹ کے اندر، فی الحال وہی آئینی پٹیشنز کو جو ہے وہ سنیں گے. اس کو لیٹسٹ اسٹیج کے اوپر جو ہے وہ 25 نومبر تک کے لیے اب ملتوی کر دیا گیا. سو ایک بڑی ڈیٹ، بہت بڑا گیپ ہے اس کے اندر جو سامنے آیا ہے. جو پریس ریلیز جاری کی گئی ہے اس اجلاس کے اعلامیے کی، وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. اور اس کے اندر جو ہے وہ اس میں لکھا گیا کہ جناب سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس جو ہے وہ 8 نومبر کو صبح 11 بجے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی سربراہی کے اندر جو ہے وہ منعقد کیا گیا. اس میں جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر، جسٹس عامر فاروق، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ، اور جسٹس محمد ہاشم کاکڑ، چیف جسٹس ہائی کورٹ بلوچستان، وہ اس کے اندر موجود تھے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ایجنڈا کے اندر مختلف جو چیزیں ہیں اس کو کنسیڈر کیا گیا، اور کونسل اگریڈ ٹو دا پروپوزل آف رجسٹرار. اور انہوں نے کہا کہ جناب رولز جو ہیں وہ ان کے اوپر جو ہے وہ مزید کام ہوگا، اور ساتھ ہی ساتھ کسی انڈیویجول کو جو ہے وہ ہائر کیا جائے گا ایز سیکٹری آف دا کونسل 3 مہینے کے لیے، جو بیسکلی کونسل کو اسسٹ کر سکے میٹنگز کے حوالے سے، رول میکنگ کے حوالے سے، انفراسٹرکچر اور ہیومن ریسورس کے حوالے سے. لیکن سب سے امپورٹنٹ میرے خیال میں جو ڈیولپمنٹ آتی ہے اس پریس ریلیز کے اندر، وہ تیسرے پیراگراف میں جا کے آتی ہے. میں ساتھ پڑھ دیتا ہوں. اس میں لکھا ہوا ہے جی، the council also discussed the agenda items regarding amendments in the code of conduct of judges under article 2098 of the constitution and letter of the 6 judges of اسلام آباد ہائی کورٹ. تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو ججز ہیں ان کا خط بھی جو ہے وہ زیر بحث آیا ہے اس سپریم جوڈیشل کونسل میں. اب یہ ایک ایسی چیز ہے جس کا انتظار کیا جا رہا تھا کہ کیا جب نئے چیف جسٹس آتے ہیں تو کیا وہ اس چیز کو پک اپ کرتے ہیں یا نہیں کرتے. کیونکہ قاضی فائز صاحب نے تو ان کے اوپر یہ الزام لگتا ہے کہ انہوں نے وہ جو 6 ججز کا خط تھا اسے بالکل اگنور کر دیا تھا. لیکن یحییٰ آفریدی صاحب کے حوالے سے ایک بات یہ سامنے آئی تھی، یہ خبر آئی تھی، رپورٹ ہوا تھا کہ جب وہ آئے تھے اور انہوں نے عہدے کا چارج سنبھالا تھا تو ان 6 ججز کے ساتھ ان کی ملاقات بھی ہوئی تھی. تو اب انہوں نے باقاعدہ طور پہ سپریم جوڈیشل کونسل کے ایجنڈے کے اندر جو ہے اس 6 ججز کے خط کو جو ہے وہ ڈسکس بھی کیا. اب ڈسکس کیا کیا ہے اوبویسلی یہ ابھی تک رپورٹ نہیں ہوا، صرف جو آفیشیل پریس ریلیز ہے ہم صرف اس تک ابھی تک محدود ہیں. آگے انہوں نے کہا کہ جی the council examined 10 complaints against the judges under article 209 of the constitution
filed by different people and held that no substantial evidence has been adduced by the complainants, therefore the council has filed those complaints. اچھا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی 10 مختلف کمپلینٹ جو ہیں وہ ججوں کے خلاف آئی ہوئی تھی. اب اس میں بہت سے جج ہیں جن کے اگینسٹ جو ہے وہ کمپلینٹس تھیں. ہمیں یہ نہیں پتا کہ یہ کن 10 ججز کی بات ہو رہی ہے, لیکن اس میں میری اطلاع کے مطابق مطلب ہائی کورٹ کے ججز بھی شامل ہیں. ویسے تو سپریم کورٹ کے ججز کے اگینسٹ بھی کمپلینٹس گئی ہوئی ہیں, لیکن یہاں پہ ان 10 ججز کا نام جو ہے یا 10 کمپلینٹس کون سی ہیں, کن ججز کے خلاف ہیں, یہ نہیں بتایا ہوا. اور اس کے ساتھ ساتھ اینڈ میں وہ کہتے ہیں کہ جی آئندہ جو ہے وہ منتھلی بیسس کے اوپر جو ہے وہ یہ میٹنگس ہوا کریں گی. تو اصل کہانی یہ ہے کہ 6 ججز کے حوالے سے وہ جو 6 ججز کا جو وہ خط تھا وہ بھی آج سپریم جوڈیشل کونسل میں ڈسکس ہوا ہے. اس کے علاوہ اڈیالہ جیل میں توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت ہوئی. عمران خان اور بشریٰ بی بی کی بریت کی درخواستوں پر فیصلہ محفوظ ہوا. 12 نومبر کو جو ہے وہ یہ فیصلہ سنایا جائے گا. ادھر 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس میں عمران خان اور بشریٰ بی بی کو 342 کا سوال نامہ جو ہے وہ فراہم کیا گیا ہے اور اس کی سماعت جو ہے وہ 11 نومبر تک کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے. اب کیا عمران خان صاحب کی اس کیس میں بریت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی, یہ بڑی ڈیولپمنٹ ہوگی, کیونکہ یہ ایک بڑا میجر کیس ہے جو عمران خان صاحب کی راہ میں کھڑا ہوا ہے. اس میں سے آلریڈی ضمانت بشریٰ بی بی کو مل چکی ہوئی ہے, لیکن خان صاحب کو ابھی ضمانت اس کے اندر نہیں ملی. علیمہ خان نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جی عمران خان نے کہا ہے کہ کل سوابی جلسے میں وکلا, ٹکٹ ہولڈرز, ایم این ایز, ایم پی ایز اور سارے پاکستانی اپنے حق کے لیے شرکت کریں. عمران خان نے پیغام دیا ہے کہ سوابی جلسے میں اگلے لائحہ عمل کا اعلان ہوگا. آزادی کی تحریک کے فیصلے سڑکوں پر ہوں گے. جب انصاف عدالتوں میں آئے گا تو عمران خان کو انصاف مل جائے گا. اچھا, اس میں ایک ڈیولپمنٹ ایک اور بھی جلسے کی جہاں پہ بات ہو رہی ہے. آج پاکستان تحریک انصاف نے کوئٹہ میں جلسے کا اعلان کیا ہوا تھا, لیکن جس جلسہ گاہ کو انہوں نے اپوائنٹ کیا ہوا تھا کہ یہاں پہ جلسہ ہوگا, اس کو صبح ہی جو ہے وہ پولیس نے گھیرے میں لے لیا تھا اور انہوں نے کہہ دیا تھا کہ جناب آپ یہ جلسہ نہیں کر سکتے. میرے خیال میں جو مجھے خبر ملی ہے وہ یہ ہے کہ کوئٹہ بلوچستان ہائی کورٹ ہے, ان کی جانب سے اس کی پرمیشن دے دی گئی تھی کہ وہ وہاں پہ جلسہ جو ہے وہ منعقد, یہ بیسکلی ہاکی گراؤنڈ میں بتایا جاتا ہے کہ وہاں پہ یہ جلسہ ہونا تھا, اور صوبائی صدر سالار کاکڑ نے جو ہے وہ یہ اس جلسے کی کال دی ہوئی تھی. تو ریلوے گراؤنڈ کو پولیس اور سیکیورٹی فورسز نے گھیرے میں لیا ہوا تھا, اور اب جب یہ میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو جب وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکن پہنچے, جو تقریباً کوئی 1,500 اپروکسیمیٹلی بتائے جاتے ہیں, زیادہ بڑی تعداد نہیں ہے, تو وہاں پہ جو ہے وہ ان کو نہیں اندر انٹر ہونے دیا. وہاں پہ شیلنگ شروع ہوئی, لاٹھی چارج ہوا ہے وہاں پہ, اور مظاہرین کو جو ہے وہ منتشر کرنے کی کوشش کی گئی, جبکہ لیڈرشپ جو ہے وہاں پہ کہیں پہ نظر نہیں آ رہی. مین لیڈرشپ جو پاکستان تحریک انصاف کی ہے وہ ایز سچ کہیں پہ نظر ہی نہیں آئی ہے. تو ایسے نہیں ہوتا, ایسے جو ہے وہ آپ جلسے منعقد نہیں کر سکتے جب تک لیڈرز ایکچولی خود آن گراؤنڈ نہ پہنچے. یہ ایک پاکستان تحریک انصاف کا ایک نیا سلسلہ سٹارٹ ہو گیا ہے کہ کارکن آگے کر دیتے ہیں, منڈے چھنڈے آگے کر دیتے ہیں, جاؤ جا کے لڑو جا کے, اور پولیس کے ساتھ پولیس کو جو بھی فیس کرنا ہے وہ آپ لوگ کریں, لیڈرشپ خود آگے نہیں آتی. تو اس طرح میرے بھائی کچھ نہیں ہوتا, پھر آپ گھر پہ بیٹھیں, نہ دیا کریں اس طرح کی جلسوں کی کال, ایویں مذاق اڑتا ہے آپ کا. اچھا جی, اس کے علاوہ ایک اور خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے جو ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی وہ ہے عمران خان کی 9 مئی کے 4 مقدمات میں ضمانتوں کی جو ہے وہ درخواست کی سماعت ہوئی لاہور کی انسداد دہشت گردی کی عدالت میں. اے ٹی سی جج ارشد جاوید نے ان درخواستوں کے اوپر سماعت کی. عدالت میں مزید دلائل دینے کے وقت جو ہے وہ دینے کی درخواست جو ہے وہ خارج کر دی گئی. عمران خان کے وکلا نے مزید دلائل دینے کے لیے درخواست دائر کی تھی اور استدعا کی گئی تھی کہ پروسیکیوشن کے دلائل کے بعد ایک نیا نقطہ سامنے آیا ہے, لیکن عدالت نے مزید دلائل دینے کے لیے انہوں نے کہا کہ ہمیں عدالت سے کہ ہمیں مزید وقت دے, لیکن اسے ریجیکٹ کر دیا گیا. عدالت نے بیرسٹر سلمان صفدر سے کہا کہ آپ پہلے ہی اپنے دلائل دے چکے ہیں. آج پروسیکیوٹر جنرل فرحاد علی شاہ نے دلائل مکمل کیے ہیں. بار بار دلائل سے وقت ضائع ہوگا. آپ ضمانت کی درخواستوں پر فیصلہ ہونا چاہیے. پروسیکیوٹر جنرل پنجاب نے کہا کہ عمران خان نے بیانیہ بنایا کہ اگر گرفتاری ہوئی تو یہ سب کچھ کرنا ہے. قیادت نے عمران خان کی ہدایت کے مطابق حساس تنصیبات پر حملے کیے. پروسیکیوٹر جنرل نے عدالت سے استدعا کی کہ عمران خان کی ضمانت کی درخواستیں خارج کی جائیں. پروسیکیوٹر جنرل فرحاد علی شاہ کے دلائل مکمل ہونے پر عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا. 4 مقدمات میں ان کی ضمانت کی درخواستیں جو ہیں وہ منظور ہو گئیں, اور رپورٹ کے مطابق عمران خان کی مسلم لیگ نون کا آفس جلانے اور کلمہ چوک پر کنٹینر جلانے سمیت دیگر مقدمات میں یہ ضمانتیں جو ہیں وہ منظور ہوئی ہیں. لیکن ابھی بھی کئی ایسے ان کے کیسز ہیں جس کے اندر ابھی تک ان کی ضمانت نہیں ہوئی, لیکن ابھی تک فیصلہ جو ہے وہ صرف ابھی ان 4 کا ہوا ہے ضمانت کے حوالے سے. یہ بھی ذہن میں رکھیے گا, یہ ضمانت کے حوالے سے. اس کے علاوہ اے ٹی سی جج کے یہ جو جج ہیں ارشد جاوید 9 مئی جلاؤ گھراؤ کیس میں عبوری ضمانتوں پر سماعت میں فواد چودھری, ملک کرامت کھوکر, مسز مزمل مسعود بھٹی سمیت دیگر عدالت میں جو ہے پیش ہوئے. علیمہ خان اور عظما خان سمیت دیگر ملزمان کی جانب سے حاضری سے استثناء کی درخواست دائر کی گئی.
عدالت نے ملزمان کی ایک روز کی حاضری سے استثناء کی درخواست جو ہے وہ منظور کر لی. عدالت نے کہا کہ ایک روزہ حاضری معافی آخری بار میں منظور کر رہا ہوں. تفتیش میں فواد چودھری، علیمہ خان اور عظمیٰ خان سمیت تمام ملزمان قصوروار قرار دیے گئے ہیں. رپورٹ میں کہا گیا کہ عبوری ضمانتوں میں ولی خان کو قصوروار نہیں پایا گیا. اس کے علاوہ سونیا 9 میں GHQ حملہ کیس میں سابق وزیر اعظم عمران خان سمیت دیگر ملزمان کے خلاف فرد جرم ایک مرتبہ جو ہے وہ پھر ٹل گئی ہے. انسداد دہشت گردی عدالت کے جج امجد علی شاہ نے کچہری عدالت میں عمران خان اور دیگر کے خلاف GHQ حملہ کیس کی سماعت کی. پولیس کی طرف سے سیکیورٹی کے سخت ترین انتظامات کیے گئے. فرد جرم سے بچنے کے لیے سابق وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے بری کرنے کی جو ہے وہ درخواست دائر کی. علی امین گنڈا پور بھی جو ہے وہ عدالت میں پیش نہیں ہوئے اور ان کی حاضری معافی کی درخواست جمع کروائی گئی، جبکہ فرد جرم کے لیے 25 ملزمان میں چلان نقول بھی تقسیم نہ ہو سکی. دوران سماعت وکلا نے فرد جرم چلان پر اعتراضات کیے، جبکہ GHQ چلان میں 94 گواہ ہیں اور کسی گواہ نے عمران خان سمیت کسی لیڈر کا نام نہیں لیا ہے، یہ کہا گیا. وہاں پہ بابر اوان صاحب یہاں پہ وکیل تھے. انہوں نے کہا کہ جن کے بیان پر عمران خان اور قائدین کو ملوث کیا وہ منحرف ہو چکے ہیں. وکلا صفائی نے کہا کہ مقدمہ کا چلان کا پولیس نے جو نقشہ پیش کیا ہے اس میں کسی ملزم کے پاس اسلحہ نہیں ہے. اس کے علاوہ سپریم کورٹ میں ایک ہی دن میں 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف دوسری درخواست جو ہے وہ دائر کر دی گئی ہے. ایڈوکیٹ صلاح الدین نے آئینی ترمیم کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا. درخواست میں چیئرمین سینٹ، الیکشن کمیشن اور دیگر کو جو ہے وہ فریق بنایا گیا ہے. سپریم کورٹ میں آئینی ترمیم کے خلاف درخواستوں کی تعداد اب 8 ہو چکی ہے. اختر مینگل، فہمیدہ مرزا، مصطفیٰ نواز کھوکر نے مشترکہ درخواستیں جو ہیں وہ دائر کی ہیں اور ایک درخواست وکیل کی جانب سے کی گئی ہے اور اس درخواست میں ترمیم کے خلاف فل کورٹ بنانے کی استدعا کی گئی ہے. درخواست میں 26ویں آئینی ترمیم کو پاس کروانے کے طریقہ کار، ترمیم میں عدلیہ کی آزادی کو سلب کرنے پر سوال اٹھائے ہوئے قلعدم قرار دینے کی استدعا کی گئی ہے اور درخواست میں موقف اپنایا گیا ہے کہ ماضی میں عدلیہ کے ذریعے ایگزیکٹو اور لیجسلیٹو اختیارات میں مداخلت ہوئی تھی. 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے پارلیمنٹ نے عدلیہ کے اختیارات میں مداخلت کی گئی. اس ترمیم کو فل کورٹ کے سامنے جو ہے وہ رکھا جائے. اچھا جی، اس کے علاوہ IMF کی شرائط کو پورا کرنے کے لیے جناب یہ خبر آئی ہے. جنگ میں آصف محمود صاحب کی یہ خبر ہے اور خبر کہتی ہے کہ جی زراعت سے بھاری آمدن حاصل کرنے والے بڑی ذمہ داروں کے اوپر سپر ٹیکس لگانے اور لائف سٹاک سے ہونے والی آمدن کو زرعی ٹیکس میں شامل کرنے کی منظوری دے دی گئی ہے. پنجاب کابینہ سے بذریعہ سرکولیشن منظوری کے بعد پنجاب زرعی انکم ٹیکس ایکٹ 1997 میں ترمیم کے لیے پنجاب ایگریکلچر انکم ٹیکس ترمیمی ایکٹ 2024 کے بل کا مسودہ جو ہے وہ تیار کر لیا گیا ہے، جو منظوری کے لیے جلد اسمبلی میں پیش کیا جائے گا. نئے قانون کے سیکشن 3 اور 4 کے تحت کسان اب اپنے تمام زیر کاشت رقبے کے سٹیٹمنٹ یا کل زرعی آمدن کی ریٹرن جو ہے وہ جمع کروائیں گے. اچھا جی، اس کے علاوہ جنگ میں ہی ایک اور بڑی انٹرسٹنگ خبر آئی ہے اور وہ یہ ہے کہ بیرون ملک موجود پاکستانی گروپ نے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن یعنی کہ PIA کو 1.25 کھرب روپے سے زائد میں خریدنے کی پیشکش کی ہے. 250 ارب روپے واجب الادا قرضہ بھی ادا کرنے پر انہوں نے آمادگی کا اظہار کیا ہے. النہاننگ گروپ کی حکام کو ای میل اور ملازمین چھانٹی نہ کرنے، تنخواہوں میں اضافے، جدید طیارے شامل کرنے کی بھی یقین دہانی جو ہے وہ کروائی گئی ہے. اور گروپ نے PIA کی خریداری کے حوالے سے وزیر نجکاری، وزیر ہوا بازی اور وزیر دفاع سمیت دیگر متعلقہ حکام کو ای میل جو ہے وہ ارسال کر دی ہیں اور گروپ نے PIA کے 250 ارب روپے واجبات ادا کرنے کی بھی جو ہے وہ پیشکش کی ہے. تو یہ تھی جناب اب تک کی اپڈیٹس. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.